السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع اذان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کس طرح اذان دی جاتی تھی، اور جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، اور اذان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمان جب مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت اذان مشروع نہیں ہوئی تھی، تو مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر کر کے اس پر جمع ہوتے تھے۔ ایک دن اس بارے میں بات ہوئی کہ نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ نماز کے وقت ناقوس بجایا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ تو نصارہ کا کام ہے۔ کسی نے تجویز دی کہ بغل بجایا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ یہود کا کام ہے۔ کسی نے کہا کہ بلند مقام پر آگ روشن کی جائے۔ آپ نے فرمایا یہ مجوس کا کام ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذان کی مشروعیت نازل ہونے کے بعد پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات جفت کہیں اور تکبیر کے کلمات طاق کہیں، اور بعض روایات میں ہے سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ فجر کی اذان۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اذان کی تعلیم دی اور فرمایا فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار یہ کلمات زیادہ کہیں، الصلاۃ خیر من النور، نماز نیند سے بہتر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النور 2 دفعہ کہنا سنت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاۃ کی بجائے الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز ادا کرو کہیں، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ جمعہ اگرچہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں مسجد کی طرف چلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اذان کے کلمات میں الصلاۃ خیر من النور کہنا یا بارش وغیرہ کی صورت میں الصلاۃ فی الرحال وغیرہ کہنا اذان میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہے بلکہ عہد نبوت کی سنت ہے، لہٰذا اسے اذان کے اندر من پسند اضافوں کی دلیل بنانا درست نہیں ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مکمل اذان سے فراغت کے بعد الا صلوا فی الرحال یا الا صلوا فی رحالکم کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے 1 بار کہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے کلمات 1 بار تھے، سوائے اس کے کہ مؤذن قد قامت الصلاۃ 2 بار کہتا تھا۔ اذان اور مؤذن کے فضائل۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی آواز جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی، اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، اور اس حالت میں بھاگتا ہے کہ اس کی آواز سمیت خارج ہو رہی ہوتی ہے، اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑتی۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے، جب تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے نماز کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اذان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر بس تم بھی اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی اسی طرح کہو۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی اسی طرح کہو، اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم
کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی اس کے جواب میں اسی طرح کہو۔ پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی اسی طرح کہو۔ جو شخص صدقے دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا تو جواب کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حافظ ابن جہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النور کے جواب میں صدقتا و بررتا کے الفاظ کی کوئی اصل نہیں، لہٰذا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النور کے جواب میں بھی یہی کلمہ یعنی الصلاۃ خیر من النور ہی کہنا چاہیے۔ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہا اللہ و ادامہا کہنے والی ابو داؤد کی روایت 528 کو نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے۔ وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔